بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو قرآن انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے جس کو ہم نے ہدایات برائے تختی نمبر 9 کا نام دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تختی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس تختی سے متعلق جو اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں، تاکہ آپ کو اس تختی کے پڑھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس تختی میں بنیادی طور پر ہم 5 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات جو ہم اس تختی میں سیکھیں گے وہ ہے توڑ جوڑ۔ جیسے آمنا، یہ ایک مکمل ورڈ ہے، اس کے ہم توڑ اور جوڑ کیسے کریں گے کہ ہم حمزہ کو الگ پڑھیں گے اور اسی طرح میم اور نون کو بھی الگ الگ پڑھیں گے، اور اس کو ہجے کر کے پڑھنا بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ اب حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما اور نون زبر نا، یہ ہجے کر کے ہم نے پڑھا ہے، اور آمنا مکمل جب پڑھا تو یہ جوڑ کر کے پڑھا۔ دوسری بات جو ہم اس تختی میں سیکھیں گے وہ ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش میں فرق اور ان کی پہچان۔ فرق اس کو کہتے ہیں کہ کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ کھڑی زبر کو الف مدہ کی طرح، اور کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح، اور الٹا پیش کو واو مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی جیسے حروف مدہ کو پڑھتے وقت ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اسی طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو پڑھتے وقت ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور پہچان کا یہ مطلب ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کہاں اور کیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسری بات جو ہم اس تختی میں سیکھیں گے وہ ہے حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان۔ پہچان کا معنی یہ ہے کہ کون سی واو مدہ ہوتی ہے اور کون سی واو لین ہوتی ہے، اسی طرح کون سی یا مدہ ہوتی ہے اور کون سی یا لین ہوتی ہے، اور حروف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور حروف لین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ چوتھی بات جو ہم اس تختی میں سیکھیں گے وہ ہے حروف مدہ اور حروف لین میں فرق کیا ہے۔ تو آپ سب یاد رکھیے کہ حروف مدہ اور حروف لین میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ حروف لین کو لمبا نہیں کرتے۔ پانچویں بات جو ہم اس تختی میں سیکھیں گے وہ ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی پہچان اور ان میں فرق۔ پہچان کا معنی یہ ہے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کہاں اور کیسے لکھی جاتی ہیں، اور فرق کا معنی یہ ہے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین بھی کہتے ہیں، اور تنوین کو پڑھتے وقت آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جیسے غنہ کو پڑھتے وقت نون کی آواز ناک سے آتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں نیو لیسن کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔